स्टोन हुआ, उसको नहीं हुआ, तो क्या रीज़न है? तो दे आर कॉल्ड इनर मीनिंग्स ऑफ डिजीजेस। तो उसमें हम मुकम्मल तौर पे एक सेमिनार करते हैं कि आपको पता चले कि कौन से इमोशंस हैं जिनको आपने मैनेज करना है कि वो फ्रीज ना होने पाए किडनी में या उधर, जिससे आपको ये बीमारी जो है, क्योंकि कोई बीमारी जो है वो ऐसे बाहर से नहीं आती, अंदर ही से बीमारी नमू पाती है। जैसे हम कहते हैं कि इंसान अंदर से अपने आप को पहचानता है, अंदर ही सब कुछ है, हैप्पीनेस का सोर्स भी अंदर है, तो बीमारी का सोर्स भी अंदर ही है। तो उसको भी हमने आइडेंटिफाई करना है, उसको भी हमने ढूंढना है कि कौन सा सोर्स है जिसकी वजह से हमें डिजीजेज होती हैं, ब्लड प्रेशर है और सो मैनी डिजीज। आपको जैसे मालूम है पाकिस्तान में 2.5 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस है, 2.5 करोड़ रजिस्टर्ड पेशेंट हैं शुगर के, 2.5 करोड़ रजिस्टर्ड पेशेंट हैं मुख्तलिफ डिजीज। तो होल नेशन इज सिक। हॉस्पिटल जाएं तो 5-6 महीने डॉक्टर्स से टाइम नहीं मिलता। तो ये चीज़ कभी सोचने की है कि क्या मुमकिन है कि हम डॉक्टर को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकें, कि उसकी ज़रूरत पेश न आए? क्या सेल्फ अवेयरनेस हमको, या ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना, या स्पिरिचुअली अवेक होना, अगर आपको ये चीज़ नहीं देती कि आप किस तरह अपने आप को मैनेज करते हैं, अपनी बॉडी को अच्छी से अच्छी हालत में रखते हैं, तो इतनी अच्छी हालत में रखते हैं कि कुदरत को मुश्किल हो जाए कि मारें कैसे इसको, इसका मरना तो है तो इसको यानी इतनी अच्छी हालत में रखना चाहिए, क्योंकि हम हज़ारों तरीक़ों से अपनी बॉडी को अब्यूज़ कर रहे हैं। बैड एयर, पोल्यूशन, खाना पीना, ये सारी चीज़ें जो आजकल आ रही है, सुन रहे हैं गोश्त ऐसा है, मुर्गी ऐसी है, मछली ऐसी है, और सब्जियों में टैनरी का पानी जा रहा है, और ये एवरीथिंग वी नो, लेकिन ये सारा सिस्टम हमारे अंदर जा रहा है, और इसकी वजह से हम ऑफ कोर्स एक डॉक्टर से निकलते हैं दूसरे के पास, दूसरे से निकलते हैं, तो ये हो रहा है सोसाइटी में। तो मैं हालांकि बीइंग ए डॉक्टर, मैं ये बात इसलिए कह सकता हूँ, मैं क्वालिफाई करता हूँ मैं कहने को कि मेडिसिन इज़ बेसिकली द डिफीट ऑफ द मेडिकल साइंस। अगर आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है तो अपने शिकस्त हो गई आपको कि आप दवाई के सहारे पे जा रहे हैं। तो उस शिकस्त से बचने के लिए कि आप, अगर आपकी सेल्फ अवेयरनेस आपकी पावर को इतना बरकरार रखती है, तो कभी आपको ज़रूरत पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह डॉक्टर के पास जाने की या इवन कोई टेस्ट करवाने की। तो हम जो मैक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म की बात कर रहे थे कि ये पूरी दुनिया जो है ये आलम अकबर है और हम आलम असगर हैं। तो लेकिन सूफिया के नज़दीक हम आलम अकबर हैं और वो आलम असगर है, क्योंकि उसकी हर चीज़ जो इस कायनात में मौजूद है, हर पार्टिकल जो मौजूद है, वो हमारे अंदर रिप्रेजेंटेड है, ऑलरेडी मौजूद है। तो इसलिए उस पार्टिकल की वजह से, उस स्पार्क की वजह से हम पहचान सकते हैं कि ये है, ये है। कोई भी चीज़ हमें नज़र आ जाए तो हम बता सकते, इसलिए कि विद इन अस देयर इज ऑलरेडी ए सिस्टम इंस्टॉल्ड। हमारे अंदर आप देखें कि वेब आप जाते हैं इसके ऊपर, मोबाइल फ़ोन पर, तो कैसी कैसी ऐप्स आती हैं, हर किस्म की ऐप अवेलेबल है। हर चीज़ पे आप इवन अपना टेम्परेचर तक आप महसूस करते हैं कि आपको फीवर है या नहीं, हर चीज़ की ऐप्स आ गई। तो आपके अंदर कितनी ऐप्स लगी होंगी, ये आप गौर करें कि आपके अंदर करोड़ों अरबों ऐप्स लगी हुई हैं। लेकिन ये भी एवोल्यूशन का हिस्सा है हमारे, कि अभी तक हम उन ऐप्स को आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर कर रहे हैं। तो वो लोग जो जल्दी डिस्कवर करते हैं वो ज़रा फ़ायदे में रहेंगे, उन लोगों की निस्बत जो लेट आने वाले, तो लेट कमर हो सकता है वो ऑलरेडी सफ़र करना शुरू कर दें, जब तक कि वो लोग फ़ायदा उठाना जो कि ऐप से वाकिफ़ है। इसी तरह जो मैक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म का तसव्वुर है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने जब इंसान को पैदा किया बेहतरीन खलकत के ऊपर, तो अल्लाह ताला ने जो मखलूक जब भी 50,000 60,000 साल पहले जिसको इंसान कहते हैं बनाया होगा, तो उसके बाद अल्लाह ने और कोई मखलूक नहीं बनाई, दुकान बंद कर दी, कोई और मखलूक तश्कील नहीं दी। तो हमें इसके आखिरी प्रोडक्ट हैं। अभी अगर कोई मखलूक आपको देखने में या सुनने में मिलेगी, जैसे वायरस हैं, म्यूटेशन हो रही हैं, एक वायरस दूसरे से म्यूटेट करती है, या बैक्टीरिया की फॉर्म दूसरी बदल गई, तो ये म्यूटेशन प्रोसेसेस हैं कि एक जगह या मिक्स ब्रीडिंग्स हैं। जैसे आपने संतरे और माल्टिक से की मदद से क्रॉस ब्रीड करके तो किन्नू बना लिया, तो एक नई चीज़ बन गई। लेकिन है ओरिजिनली तो ह्यूमन बीइंग इज़ द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ, और यही बात भी है कि ये पूरी कायनात ह्यूमन बीइंग ही के लिए क्रिएट की गई है। और ये भी कि जब ह्यूमन बीइंग ख़त्म हो जाएगा तो ये कायनात भी लपेट दी जाएगी। शम्स कुव्विरत, इसको लपेट दिया जाएगा। बल नजूमन कद्दरत, और सितारे तोड़ दिए जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो सारे आलम में, सारे समंदर
جل جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. کیونکہ یہ حقیقت ہے, ہم جتنی بھی چھوٹی سوچ رکھتے ہوں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ ساری کائنات کے جتنے بھی سورج دہک رہے ہیں, جتنی بھی چاند چمک رہے ہیں, جتنی بھی ستارے جگمگ کرتے ہیں, یہ سب کے سب ہمارے لیے بنائے گئے ہیں. ہم کیونکہ یہ سارے آفاق ہمارے اندر آلریڈی موجود ہیں, ہمارے اندر ان کے اثاثے, ان کا ایکسٹریکٹ, ان کا ست ہمارے اندر, ان کا جوس ہمارے اندر موجود ہے. تو ہم ان سے بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. ہم ابھی کہتے ہیں کہ شارٹیج ہے پیٹرول کی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ابھی تو ہم نے ایک سیارہ جو ہے, جو کہ پارٹیکل ہے زمین, اس کے سارے ریسورسز ایگزاسٹ نہیں کیے, تو اور بڑے سیارے ہیں. تو اس لیے یہ جو ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی جا رہی ہیں, انسانی ذہن جو ہے تصور ملائیں کس طرح آگے چلتا جا رہا ہے کہ آپ کو انشاءاللہ جو کائنات ہے اس کو مسخر کرنے کے لیے حکم دیا ہے کہ آپ نے اس کائنات کو مسخر کرنا ہے. تو مسخر کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, پہلے تو آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ کائنات ہے کیا کیا, کہاں کہاں پہ ہے, کتنے ستارے ہیں. کیونکہ ایک ستارہ جو آپ کو نظر آتا ہے وہ سنا ہے ہو سکتا ہے کہ 5 ملین لائٹ ایئر دور ہو. تو جب آپ نے دیکھا اس کو تو وہاں سے جا چکا, آپ نے تو 5 ملین سال بعد جب اس نے جھلک دکھائی تو دیکھا. تو یہ ٹائم کا سفر ہے, ٹائم ٹریولنگ ہے. تو اس لیے یہ جو میڈیٹیشن کرنے کا تصور ہے یہ ہمیشہ سارے مذہبوں میں تھا, لیکن اسلام میں سب سے شدت جو میڈیٹیشن میں وہ اسلام میں پائی جاتی ہے. اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا چلے جاتے تھے, تو حرا تشریف لے جاتے تھے. اگر آپ لوگوں نے غار حرا کچھ نے دیکھی ہو تو اس کے لیے میں پہلے بھی ایک دو دفعہ کہہ چکا ہوں کہ غار حرا کا منظر ہے کیا. تو غار حرا مکہ یعنی کعبہ کے پاس کے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ پہاڑ ہے جبل نور. تو جبل نور پر رسول پاک تشریف لے گئے, گھومتے گھماتے کافی چکر لگا کے اوپر جانا پڑتا ہے. تو وہ ایک جگہ پہ ایک ٹنل آتی ہے, تو ٹنل سے گزرتے ہیں تو آگے غار حرا آتی ہے. تو غار حرا میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ رسول پاک تشریف لے جاتے تھے, کئی کئی دن وہاں رہتے تھے, ستو اور چاند کھجوریں ساتھ لے جاتے تھے صرف وہاں پہ. تو آئیڈیا یہ تھا کہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہر رسول جو ہے وہ پیدائشی پروفٹ ہوتا ہے, یہ تو ہمیں معلوم ہے. لیکن انہوں نے جو محنت کی ہے یا جو انہوں نے اس منزل سے گزرے ہیں میڈیٹیشن کی, تو جب یہاں تشریف لے جاتے تھے تو پوری کائنات کا مشاہدہ فرماتے تھے کہ کس طرح کام کرتی ہے, کیا ورکنگ ہے, کیا, کیونکہ وہ چیزیں پھر لوگوں کو بتانی تھیں. تو ہم یہ میڈیٹیشن جب ہم کرتے ہیں تو اس میڈیٹیشن میں آپ, کیونکہ اس کی مختلف فارمز ہیں, مختلف سٹیجز ہیں, مختلف لوگوں کے لیے مختلف ٹیلر میڈ میڈیٹیشنز اب اویلیبل ہیں. تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کی جسم پہ آپ نے محنت کرنی ہے, جس کو میں نے بتایا PQ. تو جو آپ کا فزیکل کوشنٹ ہے اس کو آپ نے اسٹرانگ کرنا ہے. تو فزیکل کوشنٹ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کے پاس میڈیٹیشن ہے جو کہ ہم کروائیں گے. اس کے بعد IQ کے لیے, EQ کے لیے اور SQ کے لیے. تو SQ جو ہے وہ اسپریچول کوشنٹ ہے کہ آپ کو اسپریچولیٹی, آپ کا بلیف سسٹم اتنا زبردست ہونا چاہیے اور اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ جس سے آپ کو گائیڈنس ملے کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں, آپ نے اپنی منزل کھوٹی نہیں کی, آپ شرمندہ نہیں ہیں اپنے آپ سے یا دوسروں سے, آپ اپنی اولاد سے شرمندہ نہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا زندگی میں. تو یہ تھنگز لائک دیٹ. تو یہ ساری چیزوں کی اویئرنیس ہے کہ جب آپ جائیں تو سرخرو ہوں اپنے آپ کے سامنے کہ میں نے سارا کام زندگی میں کمپلیٹ کر لیا اور میں اپنی دکان بند کر کے تیار ہوں جہاں بھی جانا ہو مجھے جب مرضی اسرائیل آجے لے جائے, نو پرابلم. تو یہ تھی اویئرنیس جو ہمیں بتائی گئی تھی. تو وہ اویئرنیس تھی کہ یو آر کمپلیٹ ایٹ ایوری مومنٹ. تو حالانکہ جب آدم کو اللہ نے زمین پہ بھیجا تو وہ آدم کہتا ہے کہ جی, شاعر کہتا ہے آدم کی زبان سے کہ کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. تو اللہ نے پوچھتا تم آنا کیوں نہیں چاہتے, تم نے تھوڑی دیر کے لیے بھیجا تھا, واپس آ جاؤ. تو وہ کہتا ہے کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں, میں تو بہشت میں آرام سے رہ رہا تھا, مجھے کیوں نکالا اللہ میں نہ نکال. باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں, کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. میرے کام نہیں ختم ہو رہے, میں نے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جیسے آصف نے کہا کہ
جو کل ہے اور جو جز ہے، اس کا جو کمبینیشن ہے کہ جز اپنی حیثیت میں کل کا کل ہے، اس میں وہ ہر وقت کل ہے. تو ہم جو کہتے ہیں کہ ہم کائنات پوری ہمارے اندر موجود ہے، تو لنگڑا لولا انسان بھی اور یعنی ہینڈی کیپ انسان بھی اپنی اس حیثیت میں کمپلیٹ ہے. لیکن اگر وہ اویئر نہیں ہے، اگر ہم اویئر نہیں ہیں، تو ہم انکمپلیٹ ہیں. تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے جگسا پزل کے پیسز کو کیسے ملانا ہے اور کس طرح اس کی ایک شکل بنانی ہے، کس طرح اس کو ہم نے اپنا ہمزاد ہم سے نکال کے کھڑا کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو کہ فزیکلی ممکن ہو بھی رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے جیسے ڈولی کو کیا گیا، کلوننگ کی گئی، کلون کیا. تو یہ ساری چیزیں کہ کسی کا خواب ہے، کسی شیخ نے، کسی صوفی شیخ نے، کسی عالم نے یہ خواب دیکھ رکھے ہیں، تو اس کو پھر سائنسدان جو ہے ایک دن پیغام پہنچاتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ آواز یہاں سے آئی تو عرش پہ سنائی دی تھی. بہت سی حدیثیں ہیں، روایات ہیں کہ جب رسول پاک یہاں سے عرش پہ تشریف لے گئے تھے معراج کے لیے، تو وہاں پہ پہلے ان کو ایک آواز سنائی دی جو کہ بڑی فیملیئر تھی. تو ان کو ایسے لگا جیسے یہ آواز زمین سے آئی ہے. تو امین کہ ایسی چیزیں ہماری ہسٹری میں موجود ہیں. تو کہنے کی بات یہ کہ ہم جتنے بھی یہ سلسلے دیکھتے ہیں خاص طور پہ میڈیٹیشن میں، تو آپ کو ضرور چند لمحے روزانہ کوئی 10 منٹ یا 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ ضرور اپنے آپ کو دینا چاہیے. اس کیا ہوتا ہے کہ میڈیٹیشن کا سب سے بیسک پروسیس یہ ہے کہ آپ بیٹھیں اور ساری وریز کو، ساری نیگیٹو چیزوں کو، سارے کنسرنس کو، سارے جو ایشوز آپ کو تنگ کر رہے ہیں ان سب کو سائڈ پہ کر کے اپنے آپ کے ساتھ، اچھا یہ حالات سے فرار نہیں ہے، اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا، حالات سے فرار، سارے دروازے بند کریں، کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی تقاضا کرنے والا موجود نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں. تو یہ بیسیکلی اپنے آپ کو اسٹرینتھ دینے کے لیے کہ آپ اپنی جیسے کوئی الماری صاف کرتے ہیں تو الماری کے شیلف میں سے پرانی چیزیں نکال کے ان کو شیلفنگ کرتے ہیں، فائلنگ اس کی صحیح کرتے ہیں، تو آپ کو کئی دفعہ ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جو کہ بڑی عجیب ہوتی ہیں اور بڑی کارآمد ہوتی ہیں. اسی طرح میڈیٹیشن میں آپ کو اپنی ان پاورز کا احساس ہوگا جو پہلے آپ نے ایکسپیرینس نہیں کی کہ مجھ میں یہ پاور ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. تو اس سے آپ کو زبردست جو چیز ملتی ہے وہ ہمت، آپ کو کام کرنے کی ہمت ملتی ہے. اور دو چیزیں ہمیں کہی گئی ہیں ہمارے روایات میں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ نہ کاہل ہوتا ہے نہ جاہل ہوتا ہے، یعنی سست نہیں ہوگا اور جاہل نہیں ہوگا، یعنی علم رکھتا ہوگا اور چست مستعد اور استطاعت والا ہوگا. تو اس لیے ہمیں اسی طرف جانا ہے کہ ہمیں ہماری جو استطاعت ہے، ہماری جو کیپیبلٹیز ہیں، ہمارے جو پوٹینشیلز ہیں، ہمارے پاس جو ہڈن انرجیز ہیں، ان کو ہم کس طرح جگائیں اور کس طرح اپنے کام میں لے کے آئیں اور کس طرح ایک یوزفل پروڈکٹ کے طور پر ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں موجود رکھیں کہ کس طرح جیسا کہ ہمارے تقاضا ہے. تو یہ اویئرنیس کا علم ہے کہ آپ امیر ترین شخص بھی ہو جائیں تو بھی فقر اختیار کریں. مطلب فقر اور مفلسی میں فرق دیکھیں. تو فقر جو ہے وہ ایک مینٹل ایٹیچیوڈ کا نام ہے. جیسے پروفیٹ نے کہا کہ الفقر الفخری، فقر تو میرا فخر ہے. اس کا مطلب ہے کہ آئی کین اون دا ہول یونیورس، لیکن آئی آپٹیڈ فار دس ٹائپ آف لائف اسٹائل. تو آپ کی لائف اسٹائل میں آپ کے پاس یہ قدرت ہونی چاہیے کہ آپ جو چیز خریدنا چاہیں خریدیں، جو چیز کرنا چاہیں کریں، سب کچھ کریں، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو ایک حالت فقر میں، جس کو اس کو چوز کر کے کہ یہ ہے میری حالت، ایسے رکھنا ہے ہمیں اپنے آپ. جو مرضی بے شک دنیا کے کتنی سلطنتیں مل جائیں، سب کچھ ہو جائے، تو ہم اپنے آپ کو اس حالت میں رکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک میڈیٹیشن سے حاصل ہوتی ہے چیزیں. آپ کو میڈیٹیشن سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے اہم ہیں اور کتنے ایٹ دا سیم ٹائم انسگنیفیکنٹ ہیں. کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بہت بڑی حیثیت ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ خلیفۃ الارض ہے، زمین پہ اللہ کا خلیفہ ہے، اور اس کو کائنات کو تسخیر کرنے کا اس کے پاس بھی اتنے ہی چانسز ہیں جتنے دوسروں کے پاس ہیں. تو اس طرح انشاءاللہ میڈیٹیشن ابھی تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد نیکسٹ میڈیٹیشن کریں گے.